خدا یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے دعا کی حقیقت کیا ہے۔ دعا کی حقیقت کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ دعا کیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، کن لوگوں کے لیے کرنی چاہیے، اور دعا میں کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کی دعائیں جواب نہیں پاتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں مگر ان کا جواب نہیں ملتا ہے، تو اس کے اوپر ہم غور و خوض کریں گے۔ دعا یا عبادت قربانی کا دوسرا نام بھی ہے، اور جو قربانی ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، یہ بھیڑوں بکروں گائے بیل کی قربانی کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ دراصل بات ہو رہی ہے خدا کے حضور ہم کیسی عبادت گزاری کرتے ہیں، جس میں دعا کا عنصر جو ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہاں پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 20 آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ یہ کرنتھس کے بت پرستوں کی بابت کہا گیا ہے۔ وہ دعائیں اور قربانیاں جو عبادت کا عمل جو جھوٹے معبودوں اور بتوں کے سامنے کی جاتی ہیں، خدا کے لیے نہیں بلکہ شیاطین کے لیے کی جاتی ہیں۔ خدا ان قوموں کی بے اعتقادی اور بت پرستی کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا احوال سے ہم نے پڑھا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کن لوگوں کی قربانیوں سے خدا کو نفرت ہے۔ پہلا سلاطین 18 باب کی 26 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے، انہوں نے یعنی 450 بال کے پجاریوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن، پر نہ کچھ آواز آئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے، اور ان کی قربانی، ان کی عبادت گزاری یہ خدا کے حضور نامقبول ٹھہری۔ جب تم اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ یہ سایہ پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں جو لکھا ہے۔ جھوٹے اور ریاکار مسیحوں کی دعائیں بھی نہیں سنی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ جھوٹے ہیں، ریاکار ہیں، ریاکاری کی دعائیں کرتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو سنانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت دعا گو ہوں۔ ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے۔ مگر ایمان سے مانگے اور جو شک نہ کرے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا ان سے کچھ ملے گا۔ یہ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ شک کرنے والوں کی دعائیں یعنی جو ایمان نہیں رکھتے سنی نہیں جاتی۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بے اعتقادوں اور بت پرستوں کی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا ہے۔ ریاکار اور جھوٹے مسیحوں کی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا ہے، اور تیسری بات ان کی جو شک کرتے ہیں ان کی دعاؤں کا جواب بھی نہیں ملتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے ہم کہاں دعا کر سکتے ہیں، وہ جگہ کون سی ہے جہاں ہم بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ تو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، مقدس متی کی انجیل 6 باب کی 6 آیت میں، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ شخصی دعا کی بات ہے، جب تو شخصی طور پر دعا کرتا ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر دعا کرے، تاکہ کوئی تجھے دعا کرنے والا نہ جانے، بلکہ تیرا خدا تیرے من میں جھانک کر دیکھے کہ تو کتنا خدا کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم پوشیدگی میں دعا کر سکتے ہیں۔ اعمال 2 باب کی 42ویں آیت میں یوں لکھا ہے،
اور یہ یروشلم کی مثالی کلیسیا کی بات ہے، رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ کلیسیائی دعا ہے، یہ اجتماعی دعا کی بات ہے۔ جب 3000 کے قریب کلیسیا میں شامل ہو گئے، ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا کی جا سکتی ہے تاکہ ہم سب مل کر ایک ہی خیال کے ساتھ، ایک ہی سوچ کے ساتھ کہہ سکیں، ایمان کے ساتھ کہہ سکیں آمین۔ پھر ہے بلا ناغہ دعا کرو، پہلا تھسلنیکیوں 5 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، جیسے بیابان میں، چٹانوں پر، باغ میں، پہاڑ پر اور صلیب پر یسوع نے دعا کی، اسی طرح ابتدائی کلیسیا اور شاگرد اسیری میں، کشتی پر، اپنے گھروں میں، گھر کی چھت پر، جھیل کنارے، ہیکل میں، سرکاری اہلکار کے گھر میں بھی دعا کر لیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے، آج کے دور میں جب دیکھا جائے، آپ گھر کے اندر صبح اٹھتے ہی خداوند کے حضور آ سکتے ہیں دعا کے لیے، سفر میں، بس میں، ٹرین میں، جہاز میں، جب آپ سفر کرتے ہیں یا کسی گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی جگہ، خاص جگہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہم جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم دعا کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں گھر کے اندر پوشیدگی میں، کلیسیائی طور پر، اور ہر وقت، ہر جگہ خداوند کی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں بھی ہم اس کے حضور گھٹنے ٹیکتے ہیں وہاں اس کی حضوری۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دعا کا نمونہ ہم کہاں سے لیں گے۔ جو دعا ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک خاص نمونہ ڈھونڈیں گے، اور وہ نمونہ ہے خداوند یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا، متی 6 باب کی 9 سے 13ویں آیت۔ جب ہم دعا اربانی کو پڑھتے ہیں، اور یہ خدا کے فضل سے یہ ایک ایسا حوالہ ہے بائبل مقدس کے اندر جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ وہ کون سا حوالہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھا، سنا اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو وہ حوالہ ہے دعا ربانی، جو مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 9 سے 13 آیت میں لکھی ہوئی۔ اے ہمارے باپ، میں اس کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ خاص دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو کبھی کبھی لفظوں کی بدولت، کیونکہ یہ سب کو زبانی یاد ہے اور آسانی کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہوئے لفظوں کا خیال نہیں رکھتے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، اور ہم جلدی میں پڑھ جاتے ہیں جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں یا قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، بلکہ ہمیں لفظ بلفظ درست پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، قرض بھی قصور ہی ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر۔ ایک چرچ ہے دنیا میں، کافی بڑا چرچ ہے، بڑی کانگریگیشنز ہیں ان کی، تو وہ لوگ دعا اربانی کو پڑھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پہلی بات، اس لیے کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو سکھائی تھی۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں اس میں قصور معاف کرنے کی بات ہم تو کرتے نہیں ہیں، اس لیے ہم دعا اربانی کو نہیں پڑھتے۔ تو یہ درست بات نہیں ہے۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمیں دعا اربانی کو ایک نمونہ جان کر پڑھنا چاہیے، اور بلکہ جس کو نہیں آتی اس کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ ماڈل ہے، یہ ایک نمونہ ہے دعا کا جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس سوال کے جواب میں سکھایا ہے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ کیونکہ نئی کلیسیا تھی، نئے لوگ تھے، ان کو دعا تو شاید کرنا آتی تھی، مگر مسیحی ایمان کے اندر دعا کا سلیقہ اور ترتیب نہیں آتی تھی۔ ہاں جی، یسوع نے ہمیں دعا کرنا سکھایا، جیسے کہ دعا اربانی۔ میں نے
تمہید میں یہ بتا دیا ہے کہ دعا ربانی ایک نمونہ ہے دعا کا، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یسوع دعا ربانی کے پہلے جملے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہیں، اس میں ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے ہو۔ اس لیے یسوع کہتا ہے تم سب مل کر کہو اے ہمارے باپ۔ یسوع پر ایمان کے وسیلے سے ہم خدا باپ کے فرزند ٹھہرے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ ہے، باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے مانگو۔ یہاں پر بھی ایک ٹیکنیکل بات سیکھ لیجئے۔ اب بعض لوگ، سادہ دل لوگ، سادہ مسیح ایماندار، میں ان کے ایمان کے اوپر تو شک نہیں کر رہا ہوں، مگر درستگی کی بہت ضرورت ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں اے یسوع باپ، ہم تیرے قدموں میں آئے ہیں۔ اب یسوع باپ ہے تو بیٹا کون ہے؟ ہمیں یہاں سکھایا گیا ہے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ اے ہمارے باپ، اور پھر آگے یہ سکھایا ہے اگر تم باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اسی لیے ہم دعا کے آخر میں جو جملہ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دعا تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے ہیں۔ یسوع کے نام میں ہماری دعائیں مقبول ٹھہرتی ہیں، سنی جاتی ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے فدیہ دیا ہے۔ اس نے درمیانی ہو کر خدا باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ، رابطہ اور ہمارا واسطہ قائم کیا ہے۔ اگلی ہم بڑی بات دیکھتے ہیں، دعا ربانی کے اندر 7 گزارشات ہیں، 7 مناجات ہیں، 7 دعائیں ہیں۔ ان میں پہلی گزارش یہ ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ یہ دعا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے نام کو اپنی زندگی میں پاک مانوں۔ تو مجھے اس لائق بنا کہ میں تجھے اپنا خداوند مانتے ہوئے تیرے نام کو پاک مان سکوں۔ زبور 103 کی پہلی آیت میں لکھا ہے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اس کے قدوس نام کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا قدوس نام ہے، پاک نام ہے، اس کے لیے ہمیں توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ خداوند تو مجھے اس لائق بنا کہ میں تیرے نام کو قدوس نام مان کر ایمان رکھوں۔ خدا کا نام اپنی ہستی میں پاک ہے۔ کچھ کہنے یا کرنے سے اس کی پاکیزگی میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم خدا کے فرزند ہوتی اس کے نام کے لیے یہ بولتے یا کچھ کرتے ہیں تو اس سے اس کا نام جلال پاتا ہے، اور بالفاظ دیگر اس کے نام کی تحقیر ہوتی ہے ہمارے اس طرح سے اس کے نام کو پاک نہ ماننے کی وجہ سے، کیونکہ خدا کا نام ہمیشہ پاک ہے اور ہم گنہگار ہیں۔ ہمارا اس نام کو استعمال کرنا اور جو کچھ ہم اس کے نام میں کرتے ہیں وہ ہمیشہ پاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دعا کریں تاکہ خدا ہمیں اس لائق بنائے، توفیق عطا کرے کہ ہم اس کے نام کے مطابق اپنے کام اور کلام کو پاک رکھیں۔ خدا اپنے لیے کلام مقدس میں بہت سے نام اور القاب استعمال کرتا ہے۔ ان سب کو پاک مانتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کا نام، اس کی نیک نامی ہے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے ہم یہ مانگتے ہیں کہ اس کی نیک نامی ہمارے درمیان اپنی پاک حالت میں قائم ہے۔ یرمیہ 23 باب کی 28ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری کے ساتھ سنائے۔ ہم خدا کا نام پاک اس کے کلام کی دیانتداری سے تعلیم دے کر اور منادی کر کے مان سکتے ہیں، یعنی اس سے ہم اس کے نام اور نیک نامی کو سرفراز کرتے ہیں۔ اس کے نام میں جھوٹی تعلیم دینا اس کے نام کی تحقیر کرنا ہے، اور یہ دوسرے حکم کی مخالفت ہے۔ دیکھیے سبق نمبر 3 میں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یسوع ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم خدا سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں پاک
نام کے ساتھ وابستہ رکھے، ہم خدا سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں اس کے کلام میں سے دیانتداری سے تعلیم پانے اور تعلیم دینے کے لائق بنائے، اور ہمیں جھوٹی تعلیمات دینے سے بچائے رکھے۔ پس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ یہ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول کھانے پینے کے حوالے سے جب وہ ان بت پرستوں کی، جب کرنتھیوں کے یونان کے بت پرستوں کی بات کرتا ہے تو پہلا کرنتھیوں 10:31 آیت میں کہتا ہے، بس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب زندہ خدا کے جلال کے لیے کرو، کیونکہ اس کا نام پاک ہے۔ ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں، اس کے نام کو جلال بھی دیتے رہیں اور خدا کے نام کو پاک بھی رکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ گناہ میں زندگی گزارنے سے ہم خدا کے نام کو اپنی زندگی میں پاک نہیں ٹھہرا سکتے۔ رومیو 2:23-24 آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع میں سکھاتا ہے کہ ہم خدا سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں پاک زندگیاں گزارنے کے لائق بنائے اور ہمیں گناہ میں پڑنے سے بچائے رکھے۔ اس درخواست میں، اس مناجات میں خداوند ہمیں یوں سکھاتا ہے، جو پہلی درخواست ہم نے پڑھی ہے کہ خدا کا نام پاک ہے اور ہم دعا کریں تاکہ ہم اسے پاک مان سکیں، یعنی توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں اپنے نام کو پاک رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں اس کے کلام کی دیانتداری سے تعلیم دینے کے وسیلے سے اس کے نام کو پاک رکھنے کے لائق بنائے اور اس کے موافق پاک زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ پہلی درخواست تھی، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اب دوسری درخواست ہے، تیری بادشاہی آئے۔ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی غور و خوض کرتے ہیں۔ جب فریسیوں نے اسے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہر طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہوں کا بادشاہ آ گیا ہے تو اس کی بادشاہی بھی آگے لوکا 17:20 اور 21 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، یعنی خدا کی بادشاہی کا مطلب ہمارے دلوں میں الہی سلطنت کا قیام ہے۔ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پلاطس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں، جو حقانی ہے میری آواز کو سنتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 18:36 اور 37 آیت میں یوں لکھا ہے۔ یسوع خدا کی اندیکھی بادشاہی کے اندر بادشاہ ہے۔ وہ انجیل میں سچائی کی تعلیم دیتا ہے، اور جو کلام سنتے اور ایمان لاتے ہیں وہ اس کی طرف ہیں، بلکہ اس کی بادشاہی میں شامل ہیں۔ ہمارے دلوں اور زندگیوں میں خدا کی بادشاہی کا مطلب یسوع کی حکمرانی ہے، کیونکہ ہم اس کی انجیل کے ذریعے اس پر ایمان لاتے، نجات پاتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جب یسوع ہمیں دعا میں یہ تعلیم دیتا ہے تو اس کی ہمارے دلوں میں پرفضل حکمرانی انجیل کی قدرت کے وسیلے ہمیں ہوتی ہے اور بہت سے دوسروں تک بھی پہنچتی ہے۔ اب ہم دیکھیں رومیو 5:5 آیت اور پہلا کرنتھیوں 12:3 آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔
یسوع کی پرفضل حکمرانی ہمارے دلوں میں اس وقت قائم ہوتی ہے جب خدا روح القدس ہماری زندگی میں کام شروع کرتا ہے۔ پس ہم یسوع کے وسیلے سے خدا کی محبت سے معمور ہوتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا خداوند اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یہ اس کی بادشاہی ہے کہ وہ ہمارا خداوند اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ دوسری درخواست میں یسوع ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم انجیل کے وسیلے اپنے دلوں میں اس کی حکمرانی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا روح القدس خوشخبری کے وسیلے سے ہماری زندگی میں کام کرے تاکہ خدا کی بادشاہی ہماری زندگی میں قائم ہو اور دوسروں تک بھی پہنچے۔ اگلی بڑی بات یہ ہے، وہ ہے تیسری درخواست۔ تیسری درخواست کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تیسری درخواست ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور یسوع اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں، تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو۔ پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 3-4 آیت اور پہلا تھسلنیکیوں 4 باب کی پہلی 3 آیات نے یوں لکھا ہے۔ خدا کی مرضی کو ہم 3 طرح دیکھتے ہیں۔ پہلا، اس کی انجیل سب لوگوں تک پہنچائی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انجیل کا پیغام سب لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ یسوع مسیح کی خوشخبری پر ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے تاکہ ہم بطور خدا کے فرزند پسندیدہ اور پاک زندگیاں گزاریں۔ ان اسباق کے دوران ہم نے سیکھا کہ شیطان، دنیا اور ہمارے گناہ آلودہ بدن خدا کے دشمن ہیں جو خدا کی مرضی کے مخالف ہیں۔ اس لیے یسوع ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے کہ خدا ان دشمنوں کو خدا ان کی مرضی زمین پر پوری ہونے سے نہ روکیں، تاکہ اس کی مرضی زمین پر پوری ہو جیسے آسمان پر اس کے پاک فرشتوں کے درمیان پوری ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یسوع یہ دعا کرنا سکھاتا ہے کہ خدا کی مرضی ہماری اور بہت سی دوسری زندگیوں کی نجات کے لیے زمین پر پوری ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر آدمیوں کے درمیان اس کی بادشاہی قائم ہو، کیونکہ ساری خلقت ابلیس کے قبضے میں ہے۔ زمین انسانی کے سبب سے لعنتی ٹھہری ہے۔ اس کی پاکیزگی کے لیے، بنی نوع انسان کی بحالی کے لیے خداوند چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہی اس کے بیٹے کے وسیلے زمین پر قائم ہو، اور اس کی بادشاہی کے لوگ ہم بن کر اس کی بادشاہی کو نہ صرف اپنی زندگیوں میں قائم کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا پیغام دیں۔ یہ بڑی خوشخبری ہے، یہی انجیل ہے، یہی نجات کا پیغام ہے۔ یہ کسی مذہب کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے خدا، زندہ خداوند خدا کا پیغام ہے جو اس نے یسوع مسیح میں ہمیں عطا کیا ہے کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے ان کو تعلیم دو اور ان کو بپتسمہ دو اور ان کو اس کی بادشاہی میں شامل کر کے آسمانی خداوند یعنی یسوع مسیح کے خاندان کا حصہ بنائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔